وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. برادران ملت، معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے 18ویں پارے کے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی. وہ روایت بھی اب حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، پیش کی گئی. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو. جو شخص شیطان کے قدموں پر چلتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، تو اس بات کو یاد رکھو کہ شیطان فحش کام کا یعنی بے حیائی کا اور برائیوں کا حکم کرتا ہے. اور اگر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی ہمیشہ کے لیے کبھی بھی پاک صاف نہیں ہوتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے. ظاہری طور پر بھی پاک صاف کر دیتا ہے اور اندرونی طور پر بھی اللہ رب العزت پاک صاف کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت وہ سننے والے ہیں، وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں، ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں. کون انسان کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، ساری چیزوں کی اللہ رب العزت کو پہلے سے ہی خبر ہے. اور جو حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، حدیث پاک میں اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا: ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں. ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور ان میں سب سے ادنا یعنی کمتر درجے کی جو شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کا ہٹا دینا ہے. جیسے آپ راستہ چل رہے ہیں، راستے کے بیچ میں پتھر پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو ہٹا دیا کیونکہ ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہے، کسی کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے. تو یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ راستہ چل رہے تھے، راستے میں گندگی پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کو ہٹا دیا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ.
اور آگے اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک جز ہے، ایک شاخ ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھ لو کہ حیا کس کو کہتے ہیں۔ حیا کے معنی ویسے ہم اردو میں شرم کے کرتے ہیں، اور حیا اس کو کہتے ہیں کہ جس برائی سے آدمی کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ برائی جو ہے نا برائی ہے، اور نامناسب کاموں سے رکاوٹ پیدا ہو جائے، انقباض ہو جائے، اس کو شرم اور حیا کہا جاتا ہے۔ جب کسی آدمی کے دل کے اندر نامناسب باتوں کے بارے میں انقباض پیدا نہ ہو اور رکاوٹ پیدا نہ ہو، تو یہ سمجھ لو کہ وہ آدمی بے حیا ہے۔ قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر فواحش کا لفظ، فاحشہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، فحشہ کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے۔ جیسے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائیوں سے اور منکر باتوں سے روکتی ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت فاحش کاموں کا حکم نہیں کرتا۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ فاحشہ کام ہے، بے حیائی کا کام ہے۔ بھائی جو حضرات سنت پڑھنا چاہتے ہو بعد میں پڑھ لیں، آپ کی نمازوں میں خلل ہوگا، بعد میں سنت پڑھ لیں، سنت پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، کیونکہ نماز اللہ کی اہم ترین عبادت ہے، اس میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ زنا بے حیائی کا کام ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر مظہری میں اس آیت کریمہ کی تحت میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بوڑھے زنا کرنے والے پر، جو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی زنا کا عادی ہوتا ہے، زنا کرتے رہتا ہے، تو اس شخص کے اوپر جو بوڑھا ہو کر کے زنا کرتا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ ایک آسمان نہیں، دو آسمان نہیں، ایک آسمان کی مخلوق نہیں، دو آسمان کی مخلوق نہیں، تین آسمان کی مخلوق نہیں، بلکہ ساتوں آسمان کی مخلوقات میں یہ نہ سمجھو کہ صرف انسانی مخلوقات میں ہے، بلکہ انسان بھی ہے، جین بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، ساتوں آسمان کی مخلوقات، ساتوں زمین کی مخلوقات، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس بوڑھے زنا کرنے والے پر لعنت بھیجتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے آپ، جس میں فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہو تو اللہ رب العزت ان کی لعنت کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زنا کرنے والا بوڑھا مرد زنا کرتا ہے، جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، چاہے وہ زنا کرنے والا بوڑھا آدمی ہو، نوجوان آدمی ہو، نوجوان عورت ہو، بوڑھی عورت ہو، ان کی شرمگاہ سے سڑی ہوئی بدبو آئے گی۔ اس سڑی ہوئی بدبو کی وجہ سے جہنمیوں کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ ایک تو جہنمیوں کو ویسے پہلے سے تکلیف ہو رہی ہوگی، بیچارے قسم قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے،
اور ان کی شرمگاہوں کی سڑی ہوئی بدبو کی وجہ سے اور بھی زیادہ پریشانی میں ہوں گے، اذیت میں، تکلیف میں ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے زنا کو فاحشہ کام بیان فرمایا، بے حیائی کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زنا کرنے والا شخص جب زنا کرتا ہے تو اس شخص کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور نکل کر کے اوپر جاتا ہے، اور جیسے سائبان ہوتا ہے نا، بادل ہوتا ہے، اس طریقے سے معلق ہو جاتا ہے، اوپر لٹک جاتا ہے۔ جب تک یہ زنا کرتا رہتا ہے وہ ایمان اس کے قریب نہیں جاتا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اگر یہ شخص زنا کرنے والا زنا کرنے کی حالت میں مر گیا تو کیا وہ ایماندار ہونے کی حالت میں مرے گا؟ وہ تو کفر کی حالت میں مرے گا، وہ تو بے حیائی کرنے کی حالت میں مرے گا، وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العزت اتنے بڑے مہربان ہیں، محسن ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے تربیت کرنے والے ہیں، جس نے اپنے بارے میں خود قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہاں کا تربیت کرنے والا ہوں، سب کی پرورش کرنے والا ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا مشفق ہوں، اور میں تمہارے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، تم جو ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے یہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے۔ اور جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان واپس اس کے اندر لوٹ جاتا ہے۔ برادران ملت، بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہم ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ بوڑھوں کے لیے ضروری ہے، جوانوں کے لیے ضروری نہیں ہے، یا جوانوں کے لیے ضروری ہے بوڑھوں کے لیے ضروری نہیں ہے، یا مردوں کے لیے ضروری ہے عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آج ہم نوجوانوں نے کیا کیا ہے، میں سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ہم تو اسلامی لباس پہن رہے ہیں، ہم تو جو ہے نا اچھے کپڑوں کے اندر ہیں، ہمارا سطر ڈھکا ہوا ہے، لیکن ہمارے گھر کا حال جو ہے نا تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، اور ہماری عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے کہ ہماری بیٹیاں کیا کر رہی، ہماری گھر کی جو ہے بہو کیا کر رہی، اور ہمارے گھر کی عورتیں کیا کر رہی، ان کا لباس کیسا ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا کیسا ہے، ان کی عادتیں کیسی ہیں، ان کا حلیہ کیسا ہے۔ بے حیائی دن بدن داخل ہوتی جا رہی ہے، لیکن ذرہ برابر بھی ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، ایماندار ہونے کی حالت میں نہیں کرتا۔ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو ایماندار ہونے کی حالت میں نہیں کرتا۔ شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو ایماندار ہونے کی حالت میں نہیں کرتا، یعنی ان افعال میں مشغول ہونے کے وقت میں ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ نے بیان فرمایا نا سورہ نور کی ابتدا میں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اللہ نے فاسقین کہا ہے۔ اور بعض حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ کفر اور شرک کے بعد میں سب سے بڑا گناہ زنا ہے، سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔ علامہ عماد الدین کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا والی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جس میں ایک شخص حضور کے پاس میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو زنا کی اجازت دیجئے۔ صحابہ کرام کے اندر تو ایمانی جذبہ تھا، ولولہ تھا، سب اس کی طرف مائل ہو گئے، جھک پڑے۔ یہ زنا کی اجازت طلب کر رہا ہے، افسوس ہے اس کے اوپر، حیرت ہے اس کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا، اپنے پاس میں بٹھایا اور اس سے کہا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے
کہ تیری ماں کے ساتھ میں کوئی اور زنا کرے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہرگز نہیں پسند کرتا۔ کہا کہ جیسے تو پسند نہیں کرتا تو غیر کیسے پسند کرے گا؟ پھر حضور نے اس سے پوچھا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ میں کوئی زنا کرے؟ کیا تیری بہن کے ساتھ میں کوئی زنا کرے؟ یا تیری پھوپھی کے ساتھ میں کوئی زنا کرے؟ اس نے ہر سوال کے جواب میں یہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پسند نہیں کرتا، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف فرما، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ ایمان کے بعد میں میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا والے شعبے کو اور حیا کے جزء کو الگ طریقے سے بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر کے روم کی طرف روانہ کیا، یا شام کی طرف جو ہے روانہ کیا، جس کو آج سیریا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا پہنچے، ملک شام میں پہنچے۔ وہاں پر جو ہے ان کا مقابلہ ہونا تھا غیروں کے ساتھ میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بڑا قلعہ ہے اور وہ رومیوں کے قبضے میں ہے، عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ اس کا محاصرہ کیا گیا، اس کا گھیراؤ کیا گیا، بہت دنوں تک جو ہے نا یہ سلسلہ چلا، لیکن باہر سے اندر نہیں جا پا رہے تھے اور اندر والے باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ اندر والوں کا اناج جو ہے نا ختم ہو گیا، رومی اندر موجود تھے، اہل کفر کا لشکر اندر تھا۔ آپ کریں تو کیا کریں، نہ کریں تو کیا نہ کریں، معاملہ جو ہے نا عجیب تھا۔ اب اندر سے رومیوں کے لشکر کے سردار نے ایک خط لکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہم جو ہے آپ کے لیے اپنے قلعے کے گیٹ کو کھولنا چاہتے ہیں، آپ تیار ہو جائیں، آپ اندر آ جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں قاصد پہنچا، پیغام دینے والا پہنچا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا کہ بھئی یہ تو گیٹ کھلنا چاہتا ہے، دروازہ کھلنا چاہتا ہے، اور اتنے دنوں سے ہم نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور یہ فتح نہیں ہو رہا ہے، اور اچانک میں ان کے سردار نے کیسے کہہ دیا کہ ہم جو ہے گیٹ کھولنا چاہتے ہیں اور آپ اندر آ جائیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، غور و فکر کیا کیا معاملہ ہے۔ اب دوسری طرف اندر جو رومیوں کا سردار تھا اس نے کہا کہ دیکھو گیٹ کھلنے سے پہلے اندر کی طرف گیٹ کے دونوں طرف، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو آرائش کے ساتھ میں، زیبائش کے ساتھ میں، اور ان کو خوبصورت بنا کر کے، مزین کر کے دونوں طرف بٹھا دیا جائے، نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو، تاکہ جب ہم گیٹ کھولیں اور ابو عبیدہ کا لشکر جب اندر داخل ہونے لگے تو وہ لڑکیوں کو دیکھے گا، ان کے اوپر فریفتہ ہوگا، کیونکہ بہت دنوں سے اپنے گھروں سے الگ ہے، ان کی خواہشات کا تقاضا بھی ہوگا۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سوچا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، اچانک میں اس نے کہہ دیا کہ ہم گیٹ کھولتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، کہ مومن کی فراست سے اور اس کی عقل سے اور اس کی سمجھداری سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ اس کو ایک روشنی عطا کرتا ہے، ایمانی روشنی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ باتوں کو ٹٹول لیتا ہے اور حالات کا جائزہ لے لیتا ہے، حالات کو وہ سمجھ لیتا ہے۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ جب تم اندر داخل ہونا تو یاد رکھو
کہ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ النور میں 18ویں پارے میں بیان فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے یہ فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ بہرحال گیٹ کھلا، صحابہ کرام کا لشکر اندر داخل ہوا۔ ایک صحابی نے بھی نگاہ اٹھا کر کسی لڑکی کی جانب، کسی عورت کی جانب، کسی کے اوپر نظر نہیں دوڑائی۔ لشکر اندر داخل ہوا اور سارا قلعہ فتح کر لیا، جس کا کئی دنوں سے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے ذرہ برابر بھی ان لڑکیوں کے ساتھ میں، عورتوں کے ساتھ میں تعرض نہیں کیا، ذرا بھی ان سے بات نہیں کی، ان کی طرف پلک جھپکنے کی برابر بھی نہیں دیکھا۔ یہ تھا ڈر اللہ رب العزت کا۔ اللہ کے حکام ان کے سامنے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ان کے سامنے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے والے تھے، تبھی تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ آج ہم سوچو ہمارا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، امت کا کیا حال ہے۔ آج امت کیوں پریشان ہے؟ امت آج گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ہم سب اپنے نفسوں کا جائزہ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنے نفس کی نگرانی کرو۔ اگر تم جو ہے ہدایت پر رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا ذرہ برابر بھی بگاڑ نہیں سکتی، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج کا معاملہ ہے کہ بھائی جہاں دیکھو وہاں ہر مسلمان UCC سے ڈرا ہوا ہے۔ کیوں ڈرا ہوا ہے؟ کس وجہ سے ڈرا ہوا ہے؟ اصل ڈر تو ہمارے دلوں کے اندر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو یقیناً دنیا کی کوئی طاقت ذرہ برابر بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتی۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اس سے پہلے سمندر، جتنے بھی سمندر ہیں دنیا کے اندر، سب سمندر کا پانی میٹھا تھا۔ شیر کسی جانور کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی سانپ جو ہے کسی کو ڈس نہیں سکتا تھا، کسی درخت کے اوپر کوئی کانٹا نہیں تھا۔ لیکن جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو سمندر کا پانی کھڑا ہو گیا اور سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا، شیر نے اور مخلوقات پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہمارے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ کی جانب سے فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں۔ قابیل نے کیا تھا ایک جگہ پر، لیکن پوری دنیا کا پانی کھارا ہو گیا، پوری دنیا کے سمندروں کا پانی کھارا ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھو کہ اگر ہم یہاں پر برائی کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا اثر جو ہے نا انگلینڈ میں بھی ہو سکتا ہے۔ انگلینڈ میں اگر برائی ہو رہی ہے تو اس کا اثر جو ہے نا، برائی کا اثر بمبئی میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو میں بمبئی میں برائی ہو رہی تو بمبئی کے اوپر یہ عذاب آئے گا، یا امریکہ میں جو ہے نا برائیاں ہو رہی ہیں تو امریکہ میں ہی عذاب آئے گا، بلکہ بمبئی میں بھی آ سکتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دیکھو آج کل جو ہے نا یہ ایکسٹرا سول کوڈ کا معاملہ چل رہا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ جو پیپر میرے ہاتھ میں ہے یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو ہے نا ایک PDF آیا تھا، اس کا جو ہے نا میں نے PDF نکالا ہوں۔ اس میں صاف یہ بات لکھی ہے کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی مذہبی ہدایات کے خلاف نکاح، طلاق جیسے معاملات انجام دینے ہوں گے۔ نکاح کیسے کرنے ہوں گے؟ بھائی اسلامی تہذیب کو چھوڑنا پڑے گا، وہ پھیرے لگانے پڑیں گے۔ کون سے پھیرے؟ جو غیر لگاتے ہیں نا ویسے پھیرے جو ہے نا 7 پھیرے لگانے پڑیں گے، ہے نا۔ اس کا جو ہے نا اس کی اوڑھنی جو ہے نا اس کے کپڑے سے باندھی جائے گی، پھر گھومنا پڑے گا آگ کی چاروں طرف۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا نکاح کا جو اسلامی معاملہ ہے اس کو جو ہے نا ختم کر دیا جائے گا۔ طلاق کے معاملے کو جو ہے نا جیسے اسلام نے بتایا ہے کہ کیسے طلاق لینا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔
اور جو ہے وصیت ہے، وراثت کے معاملے میں بھی انہی مذہبی قانون کے بجائے دوسرے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مذہب اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کو بھی اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، اپنے رواج کو مٹانا ہوگا اور نئے قانون کا پابند ہونا پڑے گا۔ اسی طرح یونیفارم سول کوڈ کو واضح طور پر مسلم پسند لا سے مختلف ایک قانون جو ہے نا بنایا جا رہا ہے۔ حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ایکسا سول کوڈ کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں، یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ اہل سیاست کی زبان ہے۔ یہ جتنے بھی سیاستداں ہیں نا، اس میں چاہے کوئی بھی ہو، اس میں چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے ہو یا ہمارے نہ ہو، اپنے ہو یا اپنے نہ ہو، سب کے سب اس میں شامل ہے۔ یہ اہل سیاست کی زبان ہے اور دلی کے دربار کو قبضے میں لانے کی ایک نامناسب جسارت ہے، ہمت ہے اور یہ بہادری ہے۔ ہندوستان کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے۔ یقین مانیے، اگر ایکسا سول کوڈ نافذ ہوگا، ہندوستان جو ہے نا کھوکھلا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہندوستان چرمرا ہو جائے گا، ملک میں بے چینی پھیل جائے گی۔ یہ ملک کسی ایک مذہب کا ملک نہیں ہے، یہ ملک کسی ایک تہذیب کا ملک نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس ملک میں اللہ نے الگ الگ مذہب دیے ہیں، ہر قسم کی تہذیب دی ہے، ہر رنگ کا سماج دیا ہے، الگ الگ قوانین دیے ہیں۔ سب لوگ خوشی خوشی ان قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ ان سارے قوانین کو ختم کر کے اگر ایک قانون نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک قانون اس ملک میں لایا گیا تو دوسرے قانون پر عمل کرنے والے اور دوسرے قانون کو ماننے والے یہ سمجھیں گے کہ ان کا حق چھینا جا رہا ہے، اور یقیناً یہ ہمارا حق چھینا جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ یقیناً ہمارا حق جو ہے نا چھینا جائے گا۔ ان کا مذہب چھینا جا رہا ہے، ان کی تہذیب چھینی جا رہی ہے، اور انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں جو ہے نا تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کے کلمات پر جمے رہو، اللہ کامیابی دیں گے۔ اور اپنی زبان کی تبدیلی کسی قیمت میں بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ ایکسا سول کوڈ کا شوشہ ایک سازش ہے، ملک کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، ہندوؤں کے خلاف سازش ہے۔ لوگ بڑے چکنے چہرے کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کیا کرتے ہیں۔ کتنا مکروہ ذہن ہے، کتنا ناپسندیدہ ذہن ہے ان کا، کتنا گندا دل ہے ان کا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنے والی نگاہ چاہیے، چشم بید نگاہ چاہیے، تو اندازہ ہوگا کتنی بے ایمانی کے ساتھ میں ہم کام کر رہے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو قانون نکاح کا، جو قانون طلاق کا، جو قانون وراثت کا، جو قانون ہبہ کا، جو قانون ہے وصیت کا، جو قانون ہے حضانت کا یعنی بچے کی پرورش کرنے کا، اور جو گھریلو قوانین کے ہیں، جو شادی بیاہ کے قوانین ہیں، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا اور ایک قانون نافذ کر دیا جائے گا۔ دیکھو میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، اگر ہم اللہ کے احکام پر نہیں چلیں گے نا، یہ آج نافذ نہیں ہوا، اگر ہمارے اندر بدعمالی آ گئی، بے دینی آ گئی، تو ایک نہ ایک دن یہ نافذ ہو جائے گا۔ قسم کھا کر کے میں یہ کہتا ہوں، آج اللہ والے کعبے کا گلا پکڑ کر کے جو ہے نا دعا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر حالات کیوں آ رہے ہیں؟ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم آلام میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بے حیائیوں میں ہم مبتلا ہیں؟ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ نے قرآن کریم میں صاف بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، یاد رکھو شیطان بے حیائیوں کا حکم کرتا ہے، منکر باتوں کا حکم کرتا ہے۔ دیکھو اگر جو بھی بے حیائی کے کاموں پر چلے گا، اس کا دل جو ہے نا کبھی صاف نہیں ہوگا۔ دل کو اگر منور کرنا چاہتے ہیں، پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک میں ضروری اعلان سن لے بھائی، جن لوگوں نے جو ہے نا ابھی تک وہ ایکسا سول کوڈ کے بارے میں یعنی اس کے خلاف جو ہے یعنی لنک نہیں لی ہوگی، وہ حضرت مفتی صاحب سے جو ہے لے لیں، اور بعد میں جو ان سے سمجھ لیں، جن کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں، جن کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔